السلام علیکم، میں ناصر جمال، میں آپ کی خدمت میں ونس اگین۔ ملک انور تاج صاحب پی ٹی آئی میں ایک بہت پرانا نام ہے، ایم این اے ہیں، اور ان کی خدمات جو ہے وہ پورے علاقے میں کسی سے بھی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے علاقے میں ابھی کمپین میں یہ بہت زیادہ مصروف ہیں، اس کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں، خان صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہاں پہ پرویز خٹک صاحب کی تشریف آوری کے لیے انہوں نے بہت بڑی کمپین چلائی ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ سر جی یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کا یہ جو مشن ہے اس میں تو بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں، پورے ادارے ان کے خلاف ہیں، ہر کوئی تقریباً خان صاحب کی پارٹی کے علاوہ باقی تمام پارٹیز ان کے خلاف ہیں، کامیابی کے چانسز کتنے ہیں جی؟ ہمیں تو عوام کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کچھ آپ ایکسپلین کرنا پسند کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ خان صاحب کے راستے میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، لیکن خان صاحب کے ساتھ ایک تو اللہ کی ذات ہے اور اس کے علاوہ پاکستانی عوام ہے، اور پاکستان کی جتنی بھی پبلک ہے وہ ساری کی ساری اس وقت خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے۔ تو خان صاحب کو جتنی بھی ادارے اگر اس کے خلاف بھی ہو جائے تو مجبوراً ان لوگوں سب نے خان صاحب کا ساتھ دینا ہے، اس سے ہم کچھ اور مانگتے نہیں ہے۔ خان صاحب کا صاف ستھرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن کی جائے، فری اینڈ فیئر الیکشن کی جائے، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی جائے، اور عوام کے پاس دوبارہ واپس چلے جائے، اور عوام فیصلہ کرے گی کہ کون ان لوگوں کا وزیر اعظم ہے اور کون جو ہے امپورٹڈ حکومت ہے، یا کون سازش کے تحت اس وقت کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو خان صاحب کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پاکستانی عوام کی سپورٹ سے وہ سب کی سب دور ہو جائے گی۔ ٹھیک جی، آپ کے یہ ان کے پسینے دیکھ کے مجھے وہ خان صاحب کے وہ جو بارش والا وہ سین ہے وہ نظر آ رہا ہے، صرف یہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، پسینوں میں شرابور جو کارکن ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی؟ گرمی بہت سخت ہے اور آپ نے کال کی ہوئی ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستانی تحریک انصاف کے جتنی بھی سپورٹر ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز ہیں، نہ وہ گرمی میں دیکھتے ہیں، نہ سردی میں دیکھتے ہیں، نہ بارش میں، نہ کسی بھی موسم ہو جو بھی ہو، تو خان صاحب کے ساتھ بالکل کھڑے رہتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا ایک جذبہ ہے، ایک جنون ہے، اور ان لوگوں کا ایک ویژن ہے، ایک نظریہ ہے اس ملک کی خدمت کرنا اور اس ملک کو حقیقی آزادی دلانا، اور اس ملک کو ایک ایسا لیڈرشپ دینا جس کی وجہ سے پاکستان کو حقیقی آزادی مل سکے، اور صحیح حکمران، ایماندار حکمران، محب وطن حکمران، اور عمران خان جیسا لیڈر اگر وہ پاکستان میں ہو اور اس کے ساتھ یہ نوجوان کھڑے نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں سارے نوجوانوں سے پسینہ بہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس گرمی میں یہ نکلی ہوئی ہے۔ اس وقت ہمارا صوبائی صدر پرویز خٹک صاحب آ رہے ہیں، اس کے لیے اس کے پروگرام میں یہ سارے جا رہے ہیں، گرمی کا بھی پرواہ نہیں ہے۔ خان صاحب نے پرسوں کال کی ہے، اسلام آباد کے لیے کال دی ہے، انشاءاللہ اسلام آباد میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے شب قدر کے ورکر، تنگی کی ورکر، 470 پوری خیبر پختونخوا اور پورے ملک سے انشاءاللہ لوگ جوک در جوک اور ٹولوں کو شکل میں، جلوسوں کی شکل میں، بہت بڑے قافلے انشاءاللہ عمران خان کی کال پہ حاضر ہوگی اسلام آباد میں، اور اس کے کال پہ لبیک کہیں گے انشاءاللہ۔ اسلام آباد آپ کو جانے دیا جائے گا؟ بالکل انشاءاللہ ہم جائیں گے، اور ان لوگوں کا پنجاب میں جو جعلی حکومت بنی ہوئی تھی، آج تو حمزہ شہباز جو شہباز شریف کا بیٹا ہے، جس پہ ایف آئی اے کی اور نیب کے اربوں کی کرپشن بھی ہے، آج وہ نااہل ہو گیا۔ جو کنٹینر وغیرہ وہ راستے میں کھڑا کر سکتے تھے یا رکاوٹیں ہمارے لیے وہ کرتے تھے، یا آنسو گیس اور شلنگ، انشاءاللہ وہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ اب پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اب پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور ان کو پہلے بھی ہم نے شکست دی ہے، اس دفعہ بھی شکست دی گئی، اور پاکستانی قوم ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ۔ ملک صاحب آپ نے تو اپنے حلقے میں بہت زیادہ کام کیا ہے، جس کا میں سن کر پشاور سے یہاں پہ آیا، آپ نے تو یہاں اپنے حلقے سے تو مطمئن نہیں۔ خیبر پختونخوا کی تھوڑی سی ذرا بتا دیجیے گا کہ اس بار حکومت کس کی ہے؟ انشاءاللہ تیسری بار خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی اور 2/3 میجارٹی سے آئے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے حلقے میں الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت زیادہ کوشش کی ہے، اور میں ان لوگوں کا آواز بن کے ان کے مسائل حل کرنے میں نے اپنے کردار ادا کیے ہیں، گیس کے شکل میں ہو، بجلی کی شکل میں ہو، سینیٹیشن کی شکل میں ہو، سولرائزیشن کی شکل میں ہو، جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے اپنے حلقے کے لیے کیا ہے،
اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے اور MNAs صاحبان ہیں, MPs صاحبان ہیں, جو عوامی نمائندے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ویژن ہے کہ لوگوں کو خدمت کرنا, لوگوں کے مسائل حل کرنا, لوگوں کی آواز بن جانا اور لوگوں کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ دستک دینا. تو وہی فارمولے پہ ہم جا رہے ہیں اور انشاءاللہ 2022 میں انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ 2022 میں یہ نیکسٹ الیکشن ہوگا اور اس میں 2/3 میجارٹی صرف خیبر پختونخوا سے نہیں پورے پاکستان سے آئے گی. ٹھیک جی, آپ مطمئن ہیں کہ حکومت جو ہے اس بار 2/3 لے لے گی؟ کیونکہ بہت سارا کام خان صاحب نے کرنا ہے. ابھی تو بہت سارے ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے سیدھا کرنا ہے جو کہ پچھلی بار نہیں کرتا ہے, جو کہ میری اوپینین میں میری ہر ویڈیو میں یہ آتا ہے کہ ان کی غلطی ہے. ان کو پہلے سب سے پہلے اداروں کو ٹھیک کرنا چاہیے, اس کے بعد پولیٹیشین پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے. ابھی تو ان کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں. 2/3 کی آپ آگاہی دے رہے ہیں کہ مطلب یہ آپ کو اوپینین ہے کہ وہ آ جائے گی حکومت ان کی؟ انشاءاللہ 2/3 میجارٹی سے خان صاحب اس دفعہ آئے گی اور پوری قوت کے ساتھ آئے گی. اور میں مانتا ہوں کہ مسائل بہت زیادہ ہے, اداروں میں بہت زیادہ ایشو ہے, لیکن آپ اس 3.5 سال میں 70 سال کا گن 3.5 سال میں آپ صاحب نہیں کر سکتے. اس کے لیے مزید وقت درکار ہے. اور خان صاحب کو اب ایکسپیرینس بھی ہو گیا, اب اسے پتہ بھی چل گیا کہ کون سے ادارے میں کس طرح کام کرنا ہے. اور سخت اور ٹف حالات میں خان صاحب نے جو حکومت کی, جہاں پوری ورلڈ میں کووڈ-19 تھا, پوری ورلڈ میں مہنگائی تھی, معیشت انتہائی سخت تھی ہر ملک میں ہر جگہ پہ, لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے پاکستانی معیشت ٹریک پہ لے کے اس نے آیا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی GDP گروتھ 6% پہ چلے گئی. ایگریکلچر ہماری پروموٹ ہو رہی تھی, ایکسپورٹ ہماری پروموٹ ہو رہی تھی. اس کے علاوہ ہماری جو ریمیٹنس ہے اس میں اضافہ ہو رہا تھا, ہماری جو ٹیکس ریونیو ہے اس میں اضافہ ہو رہا تھا. صحت انصاف کارڈ ہر پاکستانی کو مل رہا تھا. 10 ڈیموں پہ کام ہو رہا تھا, اور وہ بھی تقریباً 54 سال بعد. کسی لیڈر نے یہ ضرورت نہیں کی تھی کہ پاکستان میں 10 ڈیم پہ کام شروع کرے, اور عمران خان نے اس ٹف حالات میں 10 ڈیم پہ کام شروع کیا. اس نے اس ٹف حالات میں پیٹرولیم اور ان مصنوعات کی قیمتیں کم رکھی ورلڈ کی بنسبت, اور اس نے اس ٹف حالت میں احساس پروگرام غریب کو دے دی, پناہ گاہیں انہوں نے دے دی, اور اس نے ایسے اقدامات کی کہ آپ اس پہ ہمارے پاس پورے پاکستانی قوم کو پتہ چل گیا یہ نااہل حکومت ہے, نااہل ٹولہ, یہ امپورٹڈ حکومت کی آتی ہوئی سب کچھ لوگوں کے سامنے کیا. ٹھیک جی, بہت بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا. ناظرین, جو ملک صاحب کی جو خوبصورت شخصیت ہے, اس کے علاوہ میں آنیسٹلی یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے جو ان کے بارے میں سنا وہ جب آپ ان سے ملتے ہیں تو اس سے بڑھ کر ہے. انہوں نے اپنے علاقے میں جس طرح سے انہوں نے موٹیویٹ کیا یہاں پہ, اور مجھ جیسے بندے پہ اگر پسینے کا یہ حال ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پسینوں سے شرابور یہ جتنے بھی ان کے کارکن ہیں یہ بڑے موٹیویٹڈ ہیں, اور بڑے حوصلے کے ساتھ انہوں نے ملک صاحب کو یہاں پہ سنا, اور انہوں نے بالکل ساتھ دینے کا وعدہ کیا. اور وعدہ 1 سال 2 سال کے لیے نہیں کیا, خان صاحب کی آخری سانس تک جو ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ملک صاحب کی قیادت میں کھڑے رہیں گے. بہت اچھی بات ہے اگر پاکستان کے لیے اس طریقے سے جذبہ یہ رکھتے ہیں, ہمارے لیے قابل فخر بات ہے. ہمارے پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے, جو بھی آئے وہ ہمیں سے کوئی تصوروکار نہیں کہ کس پارٹی سے آئے, لیکن جذبہ اتنا خوبصورت ہو جس طرح کا ملک صاحب کی تقریروں میں نے سنا ابھی, تو یہ جذبہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے. بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی. تو اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.